آپ کوئی چیز بناتے ہیں، بندے بناتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بناتے ہیں، کیا خیال میں کبھی جس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے حاجی صاحب یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ کیوں بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کیا کرنے لگے ہیں، کیا بنانے لگے ہیں، کس لیے بنانے لگے ہیں، آپ کیا بنانے لگے ہیں اور کس لیے بنانے لگے ہیں۔ پھر خود ہی فرشتوں نے کہہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح بیان ہو، آپ کی تقدیس بیان ہو، آپ کی تحمیل بیان ہو، آپ کی تکبیر بیان ہو، آپ کی تحلیل بیان ہو، آپ کے سامنے قیام کیا جائے، آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، آپ کے سامنے رکوع کیا جائے، آپ کے سامنے قعدہ کیا جائے، تو اس کے لیے ہم ہیں نا۔ رب نے کہا انسان بنا رہا ہوں صرف اس کے لیے نہیں بنا رہا وہ زمین پر میرا نائب ہو، وہ زمین پر میرا نائب ہوگا۔ ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ اس انسان کا صرف مقصد تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے تم یہ کام کر رہے ہو، میں تو اس سے اگلا کام لینا چاہتا ہوں کہ زمین کے اندر، زمین میں میرا کوئی نائب ہو۔ اور وہ نائب کیا کرے؟ دو باتیں، ایک میرا تعارف کرائے، ایک لوگوں کو بتائے کہ میں نے انہیں پیدا کیوں کیا، ایک میرا تعارف کرائے، ایک لوگوں کو بتائے کہ میں نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ کا تعارف کون کرائے؟ جن کے تعارف کائنات کی ایک ایک چیز کرا رہی ہے، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دھوپ اور سایہ، یہ بجلی کی چمک، یہ تیز ہوائیں اور کڑک اور بجلی، یہ بارش کا آنا، یہ زمین کا ذرہ ذرہ، یہ پانی کا ایک ایک قطرہ، یہ درخت کا ایک ایک پتا اور شاخ، ہر پھل اور اس کا ذائقہ بتا رہا ہے کوئی بنانے والا ہے۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ زور سے کہیں اللہ۔ اس ذات کا نام اللہ ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ اب یہ اللہ بنا دیتے یہ چیزیں اور انسان کو عقل دے دی تھی تو خود ہی دیکھتا کہ آخر یہ چھوٹی سی چیز میں بنانا چاہتا ہوں تو محنت کے بغیر نہیں بنتی، آخر یہ اتنے بڑے سات آسمان، یہ اتنی بڑی سات زمینیں، اور پھر یہ چاند سورج ستاروں کا نظام، اور پھر چاند اور سورج کا اپنے وقت پہ آنا، اپنے وقت پہ عروج، اپنے وقت پہ زوال، اپنے وقت پہ غروب، یہ خود تھوڑی ہو رہا ہے۔ جب چھوٹے سے چھوٹا کام کیے بغیر نہیں ہوتا تو رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، یہ ایسے خود ہی ہو رہا ہے، یہ خود ہی تھوڑی ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے انسان کو ایک قطرہ پانی سے ایک جمع ہوا خون کا نتھڑا بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، ہم نے پھر گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی تخلیق بنائی۔ فجعلناه، دوسری جگہ فرق فجعلناه سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا، اس کو ہم نے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ اور پھر اسے کہا گیا یہ سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو ہمارے لیے ہے۔ سارا جہان، یہ دریا کس کے لیے چل رہے ہیں، یہ سمندر کس کے لیے چل رہے ہیں، یہ چاند اور سورج کا نظام کس کے لیے، یہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے سورج، یہ جو چاند ڈیوٹی دے رہا ہے، یہ جو دھوپ آتی ہے، یہ جو سائے آتے ہیں، یہ جو بارش آتی ہے، یہ روشنی اور یہ اندھیرے کس کے لیے ہے؟ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، توجہ کریں کہ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کاش یہ ہمیں بات سمجھ آ جاتی، یہ سب میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں۔ پھر کبھی نہ کہتا کہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی، زبان پہ کوئی تھا نہیں،
مجھے تلاوت کے اس لیے وقت نہیں ملتا کہ میں فیکٹری چلانے میں مشغول ہوتا ہوں، مجھے دین سیکھنے کے لیے اس لیے فرصت نہیں ہے کہ میرے تو 5 بچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، بنانے والے نے کیا کہا؟ یہ سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اس کے لیے نہیں بنایا۔ الٹ ہو گیا کام، الٹ ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارا سارا کام الٹ چل رہا ہے، جو ہمارے لیے ہم اس کے لیے ہو گیا۔ بتاؤ فیکٹری کس کے لیے؟ بچے کس کے لیے؟ کام نہیں کیسا ہو رہی ہے؟ میں فیکٹری کے لیے ہوں، میں دکان کے لیے ہوں، میں کاروبار کے لیے ہوں، میں محنت مزدوری کے لیے ہوں۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ تو نہیں، میں نے تم اس کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اس کے لیے ہوں، میں تو اپنے بچوں کے پالنے کے لیے کروں۔ وہ تو بنانے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے ان کو پالنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، تو کیسے پالے گا؟ اور ایمانداری سے بتاؤ، میں اور آپ روپے، ریال، یورو، ڈالر کما کے لے آتے، بچے سے کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، نیچے بچھائیں گے، اوپر اڑیں گے، ان سے جوڑ کے مکان بنائیں گے۔ کون سی تو بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے؟ جو کچھ ان کے کام آ رہا ہے وہ ان کے کھانے کے لیے ہے، وہ ان کے پہننے کے لیے ہے، وہ ان کے بچھونے کے لیے ہے، وہ ان کے اوڑھنے کے لیے ہے، وہ ان کی آکسیجن لینے کے لیے ہے، وہ ان کے چلنے کی جگہ بنانے کے لیے ہے۔ وہ تو سب میرے اللہ نے بنایا ہے، اور تم کہہ رہا ہے میری زندگی تو بس بڑی مصروف ہے، میں تو اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ ریال، پیسے، یورو، ڈالر کما کر کیا سمجھتا ہے؟ روزی کا انتظام کر رہا ہوں، اور جو اس روزی میں تعلق ہی نہیں رکھ رہی۔ پانی کس نے بنایا ہے؟ ہوا کس نے بنائی ہے؟ یہ کھانے کی چیزیں زمین سے کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال رہا ہے۔ پھر آپ کیا پال رہے ہیں؟ میں کیا اپنے بچوں کو پال رہا ہوں؟ کون پال رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو اپنی غلامی کے لیے، ہم کیا بندگی کے لیے، فارسی کا لفظ ہے، صحیح معنی اس کا کیا ہے؟ غلامی کے لیے۔ ایک اللہ والے نے ایک بندی خریدی، بڑی معصوم سی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، کمزور سی ہے، معصوم سی ہے، تو چھوٹے موٹے تو گھر کے کام کر ہی دے گی نا، تو گھر لے گئے، اسے کچھ کھانا کھلا پلا کے امی ابھی بھی بیٹھ گئے۔ پوچھا آپ کب سوئیں گی؟ اس نے کہا میرے آقا جب سلاؤ گے سو جاؤ۔ تو صبح اٹھنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ اس نے کہا جب اٹھاؤ گی اٹھ جاؤ۔ اب یہ بیوی اس کا منہ دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کھائیں گے کیا؟ اس نے کہا جو کھلاؤ گے کھا لو گے۔ اچھا آپ پہننا کیا پسند کریں گے؟ اس نے کہا جو پہناؤ گے وہ پہنو۔ ابھی سوالات چند ہونے تھے، ایک ہی جواب ہے، جو آپ کہیں گے وہ کر لوں گے، جیسے کہو گے، جب کہو گے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کمرے میں گئے، نفل پڑے، اللہ سے کہا شکر ہے ساری زندگی تیری مدد کی تھی، سمجھ نہیں آئی تھی، اس بندی نے مجھے سمجھا دیا۔ غلامی یہ نہیں ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے تو کر لوں، نہیں چاہ رہا نہ کروں، جب چاہوں تب کر لوں، جو چاہوں وہ کر لوں، جتنے چاہوں اتنا کر لوں، یہ غلامی نہیں ہے۔ غلامی یہ ہے میری خواہش کوئی نہیں، تیری خواہشوں کے پیچھے میری خواہش ہے قربان۔ اللہ ہمیں ایسا غلام بننے کا شوق نصیب فرمائے۔ اپنی مرضی پہ چلیں گے یا اللہ کی مرضی؟ لیکن شیطان چلنے نہیں دے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ پرائمری جماعت سکول پڑھے بغیر پاس بنتے نہیں۔ اتنا بڑا ایمان، اتنا بڑا ایقان، یقین، کیا سمجھتے ہو؟ ایسے ہی آ جائے، ایسے نہیں آئے گا۔ کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا، اس کا کچھ کرنے والا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ خالق فرمانے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق
میں روزی کموانا نہیں چاہتا. روزی کمانا تمہارا کام نہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام مزدوری کرنا. جتنے بھی فیکٹری میں مزدور ہیں وہ فیکٹری میں پیسے بناتے ہیں. مالک کہتے ہیں دروازے پہ چوکی دارا کرنا ہے تو چوکی دارا کرتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ نے مشین پہ کھڑے ہو کر یہ پرزے بنانے ہیں تو وہ بناتا ہے. ایک کو کہتے ہیں تم نے کوئی کام نہیں کرنا, تم نے سب کو دیکھنا ہے یہ کیسے کر رہے ہیں. وہ کوئی کام کرتا ہے؟ تنخواہ کے بری جو تو کچھ بھی نہیں کیا. ایسے کچھ کیا بھائی؟ کچھ نہیں کیا. سارا دن کبھی اس مشین والے کے پاس کھڑا ہوتا ہے, کبھی اس کے پاس. اچھا چلو آپ کسی بڑے دفتر میں جائیں, ایک بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, سارا دن کوئی کام نہیں کرتا, کام دوسرے کا لگے. بہت سے صرف پوچھتا ہے کیا جو ہو گیا لے دکھا دے. وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, اس کو ٹھیک کر کے لا. یہ جاتا ہے کہ ٹھیک کر کے لاتا ہے. کیا ہم نے بھی اپنے ایک دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا ہے؟ حضور نے صبح ایسے کی, آپ نے ناشتہ ایسے کیا, آپ نے کھانا ایسے کیا, کب سوئے کب اٹھے, سوتے وقت کیسے کیا کیا تھا, اٹھتے وقت کیا کیا تھا. آج کے دن میرا اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ کسی ایک دن میں پریکٹس کی کیوں نہیں کی؟ ہم تو بھائی بیوی بچوں کے پالنے کے لیے پیدا ہوئے, ہم تو محنت کے لیے پیدا ہوئے, مزدوری کے لیے پیدا ہوئے, گرمی میں بھی, سردی میں بھی, حضر میں بھی, وطن سے بے وطن, بیوی بچے چھوڑ کر بھی کیوں گئے جی؟ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر 10 سال وہاں کے اسالم ملنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کے پاس نہیں. اور ایسے بھی دیکھے جو آئے نہیں پھر آئے ہی نہیں, ایسے گئے کہ پھر آئے ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز رواج دی جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, جس کا رواج نہیں ہوتا وہ بڑا. ایک چھوٹی سی یہ جو ہم بال رکھتے ہیں, اچھا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس لیے بال اس طرح رکھتا ہو کہ حضور نے کیسے رکھتے تھے؟ میں داڑھی کی بات نہیں کرتا بھائی, بات بندے ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی دین داڑھی میں ہے, دین تو داڑھی میں نہیں, تنظیر میں تو داڑھی ہے نا. چلو ہم بات کرتے ہیں یہ سر کے جو بال ہیں, کیا ہم نے کبھی اس طرح نیت کی ہے کہ میرے بال ایسے ہوں جیسے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا پھر بال ہیں تو کبھی ہم کنگھی کرتے ہوئے سوچتے ہیں حضور کیسے کنگھی کرتے تھے, حضور مون کیسے نکالتے تھے؟ جن کو رسول اللہ سے عشق و محبت ہو گیا, ایک اللہ والے کو گرمیوں کا موسم میں تربوز کھانے کی خواہش ہوئی, کہا بھائی تربوز کھانے کی خواہش ہوئی, کہا پیسے یہ تربوز لے آؤ. تو تربوز پڑا ہے, بنتا 2 گھنٹے گزر گئے, تربوز پڑا ہے, انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے لے جاؤ. مجلس برخاست سے پوچھا منگوایا تھا, کھایا نہیں, کہا میں پوری ذخیرہ احادیث پر نظر ڈال رہا تھا کہ میرے حبیب نے اس کو چھری سے کاٹ کے کھایا ہے یا یوں مکہ لگا کے کاٹا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی, اس لیے میں نے ہٹا دیا کہ کہیں حضور کے سنت کے خلاف نہ. اللہ ہمیں بھی حضور کی اللہ کی ایسی قدر نصیب فرمائے. چلو اتنی بات تو میں ایک نیت کر لیں, جب ہم بال رکھیں گے تو ہم یہ سیدھا یہاں سے چیر جو ہے نا یہاں سنت کے مطابق یوں نکالا کریں گے. اس لیے آپ کی ڈیری انشاءاللہ اگر بال رکھیں گے, میں تو سب رکھتے ہی ہوں کیونکہ ان کو سنبھالنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. جب سنبھالنے کے وقت آتا ہے تو اس کو صاف کرا. میں نے پیر مسجد رحمہ کا یہ طریقہ تھا, ہم نے کہا یار یہ آسان طریقہ ہے. حضور کے بال رکھے بھی ہیں اور بڑھوائے بھی ہیں, کٹوائے بھی ہیں. تو اب آپ بال زلفیں رکھتے ہیں اور پھر اس کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ سنت ہے اور حضور نے کیسے کیا ہے, تو سنت تو ٹوٹ رہی ہے نا. زلفیں رکھنا صرف سنت نہیں ہے, ان زلفوں کو حضور کے طریقے سے سنوارنا بھی سنت ہے. کیا کہنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ زور سے بولیں گے. میں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ مجھے بھی آپ کو کچھ عمل کی توفیق عطا. آپ نے کسی کو ملازمت میں رکھا یا آپ نے ملازمت اختیار کی, جتنا وقت تھا آپ نے وقت پورا دیا,
جتنا کام کیا آپ نے کام جوش سے آپ کو اس نے اجر تنخواہ مزدوری بھی پوری دے دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوش سے. اچھا آپ نے وقت بھی پورا دیا, آپ نے کام بھی پورا کیا, تو وہ خوش ہو کر اس نے آپ کو کہا کہ عتیق بھائی میں بڑا خوش ہوں, پرسوں اتوار ہے نا, کل اور 2 دن تو اپنے بھی بچوں میں بنا. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. کیا ہے؟ احسان. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کو کچھ سمجھ آئے. کام پورا کیا, وقت بھی پورا دیا, جتنا ملنا چاہیے تھا چھٹی اس سے زیادہ دے دی, تو کیا ہے؟ خوش ہوا مالک. اس نے کہا یار تم کمال کر دیتی, 5 دن میں اتنا کام کیا ہے, یہ 5,000 کی پکڑو, اور 2 دن تم نے ادھر نہیں ہے, بیوی بچوں میں کھاؤ پیا. اچھا ممکن ہے نا؟ بولتے نہیں, آج کل نہیں, آج بھی ہے تھوڑے اللہ نے کہا ہے بقلیل من عبادی الشکور, شکر گزار میرے بندے اہل زمانے میں ہوں گے پر تھوڑے ہو جائیں گے. صحابہ کے زمانے میں ڈھونڈنے نہیں پڑتے تھے, اب ڈھونڈنے پڑتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اور ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی, ایک بندے نے آ کر کہا تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. بڑے فقیہ تھے, محدث تھے, مفسر تھے, مجاہد کمانڈر تھے, اور بڑے تاجر بھی تھے. کیا ہمارے اندر اتنی کوالٹیاں ہیں؟ ہم تو تھوڑا سا 6-8 گھنٹے کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں بس ہو گئی میری, بس ہو گئی, بڑا کام کر لیا میں نے, اور باقی پھر موبائل جوڑے اور تھڑا جانے. یہ ہماری زندگی ہے. اللہ میں زندگی کو مقصد کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے تنہائی میں کہا میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں اور یاددار ہوں, کل ادا نہیں کر سکتا, کل صاحب مجھے تنگ کر رہے ہیں. انہوں نے چٹ اٹھائی اور لکھی, لپیٹ کے نہیں کہا کھولنی نہیں ہے, ہمارے منشی کے پاس جاؤ اسے دو. اس کو جب دی تو اس نے کہا آپ نے عبداللہ بن مبارک سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا 700 دینار کا مقروض ہو اور قرضہ نہیں ادا ہو رہا. انہوں نے یہ چٹ لکھ کے دیا. اس نے کہا تم بیٹھو. چلیے صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا, اسے پر ایک زیادہ لگ گیا تھا. کتنے ہو گئے؟ بولتے نہیں. چلیے کیسے تھا, کتنے ہو گئے؟ 7,000. امریکہ کے کم از کے ڈالر نہیں تھے, سونے کے سکے تھے. وہ آئے, اس نے کہا اس نے آپ سے 700 مانگے تھے, آپ سے غلطی سے 1 صفر زیادہ لگ گیا, تو میں اس کو 700 دے دوں. کہا نہیں اب 7,000 دو. اس نے کہا لین دین میں مشکل ہوگی. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کا ایک فرمان ملا ہے, ایک بندہ جس کو آپ سے جتنی خواہش تھی, امید تھی, آپ نے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر سلوک کیا, تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. جتنی امید تھی اس سے زیادہ کیا, چھٹی بھی دے دی, 5,000 10,000 بھی دیا. اس کو انصاف نہیں کہتے, اس کو اتقان کہتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے آپ کو یہ زندگی دیا, جو بندہ فرائض پورے کرے گا, اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرے گا, اس نے تو کیا انصاف. برابر سلام اللہ مولا, یہ بھی کامیاب ہو جائے گا. جس بندے نے فرائض بھی پورے کیے, نوافل بھی پڑھتا رہا اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچتا رہا, تو اس میں درجہ کون کے آ گیا؟ درجہ احسان آ گیا ہے. کون سا درجہ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل پڑھنے کی پابندی نہیں تھی, نفلی صدقے کی پابندی نہیں تھی, نفلی روزے کی پابندی یہ کرتا رہا, تو کتنا خوش ہوتا ہے بھائی. وہ مالک خوش ہوا, اس نے اسے چھٹی کی کتابیں دے دی, اور خوش ہوا تو اس نے 7 پیسے بھی دے دیے. جب میں اور آپ درجہ احسان کرتے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اور اگر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے, اس سے بھی آگے بڑھتا ہے, وہ یہ نیت کر لیتا ہے میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, میری زندگی کا مقصد میرے رب کو خوش کرنا ہے. نیند جاتی ہے جائے,
پیسے لگتے ہیں لگ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ وہ جب یہ احکامات کے ساتھ ساتھ قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ درجہ اتقان پہ چلا جاتا ہے جس کو میرے رب کہہ رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ کبھی یوں فرماتے ہیں، اس کا حکم بھی فرماتے ہیں پھر پیاروں کو، سب کو نہیں۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله۔ فضل جانتے ہیں؟ جتنا طے تھا اس سے زیادہ، جتنا طے تھا اس سے زیادہ کو فضل کہتے ہیں۔ بڑھ کے آؤ تو صحیح، سبقت کسے کہتے ہیں؟ چودھری صاحب نے 4 نفل پڑھے، میں نے کہا میں تو 6 پڑھوں گا، ملک صاحب نے کہا تو 8 پڑھوں گا، چودھری شاہ صاحب نے کہا میں تو 12 پڑھوں گا۔ یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ صحابہ میں یہ مقابلہ چلتا تھا، صحابہ میں 4 بندے ایسے تھے جب تلاوت کا مقابلہ چلتا تھا تو پھر یہ 4 بندے ایسے تھے جو رات کو کھڑے ہوتے تو ایک ہی رکعت میں سارے قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی مقصد زندگی بخیر انشاءاللہ تجمع واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔